If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عالی مرتبت جناب لودھی صاحب، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں جنہوں نے اپنی قوت ایمانی سے نہ صرف ہندو کو بلکہ مغربی طاقتوں کو بھی شکست سے دوچار کر دیا۔ ناظرین، میرا تو یہ عقیدہ ہے، تو میں یہ بات سوچتا ہوں کہ دو شخصیات جو بر صغیر میں پیدا ہوئیں، حضرت علامہ اقبال اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایسی شخصیات تھیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ باوضو ان کا ذکر کرنا چاہیے، اور یقین کریں کہ میں وضو کر کے یہ بات کر رہا ہوں حضرت قائد اعظم کی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ اتنی بڑی شخصیت، مجھ ناچیز کی بات جو ہے وہ ہمالیہ کو ایک چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمہ گیر شخصیت اتنی بلند و بالا شخصیت ہے کہ وہ چند منٹوں میں یا کچھ ٹائم میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا وجود، آپ کا علم، آپ کی کاوشیں اور مسلمانوں کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ بات اصل میں لودھی صاحب یہ ہے کہ بابا قوم نے ایک دفعہ فرمایا کہ نظریہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا، دو قومی نظریہ، جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اور بلکہ اسی دن پاکستان وجود میں آ گیا تھا کہ جس دن پہلا ہندو جو تھا وہ مسلمان ہوا۔ ہندوستان میں دو قومی نظریہ جو ہے وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بقا کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کی روح ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ دو قومی نظریہ، اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت جو ہے وہ جڑوں کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اکھڑ جاتا ہے، اسی طرح جو دو قومی نظریہ ہے یہ تو ہماری بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری روح ہے۔ اسی بنیاد پر یہ ساری تحریک پاکستان چلی، جس نے کامیابی سے جس سے امکنار ہوئی، اور آج ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ محترم، بات یہ ہے کہ جب تحریک پاکستان چلی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے بابا قوم کانگریس میں شامل ہوئے اور کافی عرصہ تک اس جماعت میں رہے،
لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ کانگریس جو ہے یہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے اس جماعت کو، تو آپ نے اس جماعت کو خیر باد کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور پھر مسلم لیگ میں آپ شامل ہو گئے۔ یہ تقریباً 17 سال آپ کانگریس میں شامل رہے، جد و جہد کرتے رہے، لیکن جب آپ نے ہندو مزاج کو سمجھ لیا، آپ بہت بڑے مردم شناس تھے، اور یہ میں یہ بات کرتے ہوئے بڑی ایک فرحت محسوس کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت عالمی لیڈر تھے، چاہے وہ براعظم ایشیا میں تھے یا براعظم یورپ میں تھے، یا امریکہ بھی اس میں شامل ہے، یہ دوسری اقوام شامل ہیں، وہ سب کا ایک ہی نظریہ تھا کہ یہ ایک دنیا کا ایک ممتاز سیاستدان ہے۔ اور پھر آپ نے جو قانون کا احترام سکھایا سیاستدانوں کو، ایک دن بھی آپ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے حکومت وقت نے آپ کو آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرایا ہو یا آپ کو کوئی اس قسم کی کوئی پریشانی ہوئی ہو، نہیں، آپ کی ساری سیاسی زندگی ایک صاف و شفاف چشمے کی مانند ہے جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں۔ محترم لودھی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریہ، بلکہ حضرت اقبال نے کیا بات خوب فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگی آنا۔ بات کر دی حضرت اقبال نے بھی کہ براعظم ایشیا سے سحر فرنگی آنا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور پھر آپ کا جو انتخاب تھا حضرت اقبال کا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناحی جو ہے وہ اس مشکل کام کو کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ جو مقدمہ ہے اس کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، یہ حضرت اقبال کا ویژن، حضرت اقبال کی بصیرت، حضرت اقبال کا جو اللہ تعالیٰ نے قوت ایمانی عطا فرمائی تھی، اور وہ چیزیں انہیں سب نظر آتی تھیں آپ کو حضرت بابا قوم قائد اعظم محمد۔ یہی وجہ تھی کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ نے پہچان کر لی کہ انشاءاللہ یہ جو مسلمانوں کی کشتی ہے یہ ضرور پار ہوگی، اور اب جو میرے کارواں ہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ حاضرین محترم، آپ کی پوری سیاسی زندگی آپ دیکھ لیں، جب آپ کانگریس میں بھی رہے، پھر مسلم لیگ میں آ گئے، اور پھر سارا آپ کا جو اس وقت کی ہندوستان کی حالات جو تھے وہ بہت خطرناک حالات تھے، مشکلات میں تھے، کہ ہندو معیشت پہ چھایا ہوا تھا، فرنگی حکومت کے لیے دیوانہ تھا، سب کچھ کر رہے تھے وہ دونوں مل کے، لیکن بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت اور آپ کی قوت ایمانی کو دیکھیں کہ آپ نے ان دو عظیم طاقتوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں پھینک دیا، اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان قوم زندہ قوم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ قائم اور دائم رہے گی۔ جناب لودھی صاحب، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو لیڈر تھے، عالمی لیڈر جو تھے، مثلا چرچل تھا، مسولینی تھا، اسی طرح کے اور جو دوسرے ممالک کے لوگ تھے، جو لیڈران کرام تھے، وہ
ان کا یہ ویژن تھا، وہ یہ بات کرتے تھے کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عقل و دانش دی ہے، جتنا ویژن دیا ہے اور جتنی بصیرت دی ہے، اس سے پہلے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو اتنی نہیں مل سکی۔